بھی ادھر یاد دلائیے اعلان آخری ہاں الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ سے ایک اہم موضوع شروع ہوا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے عالمی حالات آئے اور فلسطین کی کشمکش کی وجہ سے دو بیانات اس پر ہوئے، تو یہ تو عارضی ایک واقعہ ہے، لیکن مستقل ہم سارے مسلمانوں کی ایک سوچ بننے کی ضرورت ہے اگر ہم موجودہ حالات سے نکلنا چاہیں اور قیامت میں اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیں۔ اور ہندوستان میں بھی ایسے حالات ایک مدت سے بن رہے ہیں اور بہت کچھ آگے بہت کچھ حالات بننے والے ہیں۔ اس کا سامنا کرنے کے لیے بھی سارے مسلمانوں کو ایک خیال کا بننا ضروری ہے۔ سارے مسلمان میں کم سے کم جو لوگ نمازی ہیں، جماعت کو آتے ہیں، کم سے کم ان کا ذہن ایک ہو جائے، تبھی جا کے ہندوستان میں ہماری ذمہ داری ادا ہو سکتی ہے، ہمارے جان و مال کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ تو جو ہماری امت ہے، امت مسلمہ، اس کی فکر ہونا۔ ایک جملہ ہے، حدیث کے نام سے مشہور ہے لیکن وہ ثابت نہیں ہے، لیکن بات جو ہے علماء نے کہا کہ وہ صحیح ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ جس کو مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہیں ہے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم۔ تو یہ مضمون تو صحیح ہے لیکن حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن مختلف احادیث اور اسلام کی جو مستقل فکر ہے اس کے حساب سے یہ صحیح ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم تڑپ جاتا ہے۔ یہ حدیث تو ثابت ہے۔ تو پورے مسلمانوں کی ایک فکر کا بننا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں بات شروع ہوئی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ قوموں کو جو غلبہ دیتے ہیں، کامیاب کرتے ہیں زندگی میں، اس کے اصول ساری قوموں کے لیے ایک ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ترقی کرنے کے اصول سب کے لیے ایک ہی ہے، زوال کے اصول بھی اللہ کے ایک ہی ہیں۔ جیسے قوم کی ترقی اور زوال کے اصول مقرر ہیں، ایسے ایک آدمی کی بھی ترقی کیسے ہوگی، اکیلے آدمی کی کامیاب زندگی کیسے ملے گی، اور اکیلا آدمی کیسا فیل ہوگا، اس کے بھی وہی اصول ہیں۔ تو گزشتہ جمعہ بات عرض کی گئی تھی بات کہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے زندگی کا ایک نصب العین رہنا، ایک مقصد رہے کہ مجھے جینا کیوں ہے۔ پوری قوم کو پتہ چلے کہ ہمارا دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے، مقصد واضح ہو اور ہر وقت نگاہوں میں۔ تو گزشتہ جمعہ مقصد نگاہوں میں رہنے کے کیا کیا فائدے ہیں وہ بیان کیے گئے تھے۔ مقصد سامنے رہنے کے لیے قرآن کی اصطلاح کیا ہے؟ ایمان۔ اے ایمان والو اپنا ایمان تازہ رکھو۔ ایمان میں کیا ہے کہ ہمارا مقصد ہے اللہ،
اس پوری کائنات کو چلانے والے اللہ ہے، اس لیے اللہ کو راضی کر کے اللہ کے پاس پہنچ کر ہمیشہ کی جنت میں رہنا ہے، مقصد یہ اللہ کی رضا۔ نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا گیا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک ہی ہستی ہے، اللہ کی، اور اس اللہ نے ایک مقصد سے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد ہے اس دنیا میں رکھنا نہیں، ایک ہمیشہ کی دنیا میں عیش آرام عزتوں کے ساتھ انسان کو اللہ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیشہ کی جو دنیا ہے اس کی تیاری کی یہ دنیا، چھوٹی سی دنیا ہے یہ زندگی، ہمیشہ اللہ پاک کے ساتھ جنت میں رہنے کے لیے جو صفات چاہیے، جو صلاحیتیں چاہیے، اس کی تیاری کی جگہ ہے یہ۔ تو ہم سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے پاس پہنچ کے ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس راجہ بن کے رہنا ہے، کہ جو چاہیں گے وہ حاصل ہوگا۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں، ایک اللہ کو ماننا، ان کے لیے تیاری کرنا، آخرت کو ماننا، آخرت کی تیاری کرنا۔ اب اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا دیکھنے والے ہیں؟ اعمال اور صفات دیکھنے والے ہیں۔ وہاں کا جو سودا ہے اعمال، تو اعمال کی تیاری کرنا، یہ ہمارے مقاصد ہیں۔ اور بحیثیت امت کے پورے مسلمانوں کا مل کے مقصد کیا ہے؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ سارے انسانوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے نبیوں کا، کہ سارے انسانوں کی زندگی کا مقصد ہے آخرت کی تیاری۔ اصل عیش، اصل زندگی آخرت کی ہے، یہاں پر اس کی صلاحیتیں بنانا ہے، وہ صفات بنانا ہے، وہ اعمال بنانا ہے، یہ پیغام سارے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ اسی میں پھر ہمارے عقائد میں ہے کہ ایک شیطان ہے جو ہم کو اس راستے سے ہٹاتا ہے، نیکیوں سے ہٹا کر برائی کے راستے پہ لگاتا ہے۔ ہمارے عقائد میں ہے کہ ایک نفس ہے ہمارے اندر، وہ نفس جو ہے آدمی کو مقصد سے ہٹا کر روزانہ کی خواہشات میں لگاتا ہے، تو اس نفس سے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے عقائد ہیں جو ہمارا نصب العین مقرر کرتے ہیں۔ آخرت کی تیاری، اللہ سے ملاقات، اللہ کی رضا، جنت کا حاصل کرنا، دوزخ سے بچنا، یہ ایک ایک فرد مسلم کا ہے، لیکن پوری امت کا ملا کے مقصد ہے یہ پیغام سب تک پہنچانا۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے سب بندوں کو بتانا۔ تو قرآن میں جگہ جگہ یہی ہے کہ تم اپنے ایمان پر رہو، یعنی اپنے نصب العین پر جو تمہارا ٹارگٹ ہے زندگی کا، اس پر تم جمے رہو، پھر تم دنیا میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے۔ گزشتہ آیت پڑھی گئی تھی وَلَا تَهِنُوا، دیکھو کمزور مت پڑ جانا، دل چھوٹا مت کرو، مایوس مت ہو جاؤ دنیا کے حالات دیکھ کر۔ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، اللہ کے نبی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کافروں کا دنیا میں ان کے ہنگامے، ان کی ہلچل، ان کی ترقیات، ان کے غلبے، ان کی فوجیں، ان کی مارکیٹ، اس سے ہرگز تم لوگ دھوکہ نہیں کھانا کہ یہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ متاع قلیل، یہ چھوٹی سی چیز ان کو ملی ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم، یہ کامیاب نہیں ہے۔ ان کے جہاز، ان کی فوجیں، ان کی ترقیات، ان کا ڈیم ڈام، ان کی تہذیب، ان کا پہناوا، اللہ فرما رہی ہے متاع قلیل، یہ چھوٹا سا جیسے مچھلی کو پکڑتے نا جال ہے ان کو برباد کرنے کا۔ اللہ فرما رہے ہم ان کو مال دولت اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ پوری طرح دوزخ کی اچھی تیاری کر لیں، اس میں پھنس کے، تو ان سے کہیں تم دھوکہ نہیں کھا جانا۔ تو فرما رہے ہیں اے مسلمانوں اپنا دل چھوٹا مت کرو، مایوس مت ہو جاؤ، غمگین مت ہو جاؤ، تم ہی دنیا میں بھی غالب رہو گے اگر تمہارا ایمان تمہارے اندر تازہ رہے۔ تو بتایا گیا تھا کہ کس طرح مقصد جب ایک ہوتا ہے تو پھر منزل پہ نظر ہوتی ہے، راستے کی رکاوٹیں کچھ نقصان نہیں دیتی، اور مشکل سے مشکل راستہ بھی آدمی خوشی خوشی اختیار کر لیتا ہے جب پتہ ہے کہ یہ اس میں مقصد حاصل ہوتا ہے۔ تو گزشتہ یہ بتایا گیا کہ یہ اگر ایمان اگر صحیح ہے ہمارا، تازہ ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی تم کو امن نصیب ہوگا۔ فرمائے پورے مسلمانوں کا اگر ایمان مقصد زندگی، اولئک لہم الامن، مسلمانوں کو امن اسی وقت ملنے والا ہے جب مسلمان مقصد پہ رہیں گے، ایمان پہ۔ اور فرمایا اکانومی بھی تمہاری اچھی ہوگی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا،
تم اگر ایمان کو زندگی میں تازہ رکھو گے اور ایمان کے تقاضے پورے کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو آسمان اور زمین سے دولت ہم برسائیں گے تم پر، آسمان سے پردے گی، زمین سے ابلے گی، برکات من السماء، تم جو ہے دولت بھی تم کو ملے گی۔ بتایا گیا تھا نا کہ حضور جب آئے تو پورے عربستان کا حال یہ تھا کہ غریبی کی مار پڑی ہوئی تھی، چوہے کھا جاتے تھے، کیڑے کھا جاتے تھے، جو چیز ملی کھا جاتے تھے، اس لیے کہ غربت ایسی۔ لیکن جب اسلام آیا، ایمان آیا، تقوی آیا، تو پوری دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز ہاتھ میں آ گئی، اور ہماری 14 سال کی ہسٹری ہے، 1400 سال کی۔ افریقہ کے قبائل یہاں وہاں جہاں وحشی لوگ تھے، جنگلی لوگ تھے، کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، جب وہاں اسلام آیا تو وہ چند سالوں میں 10-20 سال میں وہ دنیا کی متمدن قوم بن گئے، ترقی یافتہ۔ تو ایمان آتا ہے تو فرمایا کہ تم کو معاشیات بھی اچھی ہوں گی۔ میں نے کئی لوگوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا اپنے وطن میں، ایک دم غریب گھرانے کے تھے، جینے کا طریقہ نہیں، بات کرنے کا طریقہ نہیں، کوئی زندگی میں امنگ نہیں، بالکل لو کیٹیگری کے لوگ۔ جب جماعتوں میں گئے، زندگی میں دین آیا تو بڑے بڑے بزنس مین بنے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، عجیب غریب صلاحیتیں ان کے اندر آئی، چند سالوں میں ان کی کایا پلٹ گئی، جو صحیح فائدہ جنہوں نے اٹھایا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مقصد ایمان آئے گا تو معاشیات بھی مسلمانوں کی مضبوط ہوگی اور سیاسی کامیابی بھی ملے گی، دنیا میں مسلمانوں کی حکومت بھی ہوگی، سیاست میں غلبہ بھی ہوگا۔ اس کو فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ایمان اختیار کرو گے ہم تم کو زمین کی خلافت دیں گے جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے دیا ہے۔ اور فرمایا اگر ایمان کے سب چیزوں سے آنکھیں موچ کے تم چلو گے، آنکھیں بند کر کے ایمان اللہ کی یاد کی زندگی سے ہٹو گے تو پھر تنگی کی زندگی ہو جائے گی۔ بحیثیت قوم تم فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ایک تنگ زندگی، بدحالی کی زندگی ملے گی اگر جان بوجھ کر ایمان کے راستے کو چھوڑے۔ تو جب بھی عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، تو پھر زندگی کا مقصد وجود میں آ جاتا ہے۔ جب بھی صحیح عقیدہ ہوتا ہے، ہم کیوں ہیں، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، جب عقیدہ اللہ پر عقیدہ ایمان ہو تو خود بخود زندگی کا ایک مقصد مضبوط مقرر ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہے، اس مقصد کے لیے جان اور مال کی قربانیاں دینا۔ مقصد کا مطلب خالی بس میں کروڑ پتی بنوں گا، بولے رہا آدمی کر رہا کچھ بھی نہیں، محنت نہیں کر رہا کچھ بھی نہیں، بڑا تاجر بنوں گا سوچ رہا ہے، اور بڑا مولانا بنوں گا سوچ رہا ہے، کر رہا کچھ بھی نہیں، تو نہیں بنتے۔ تو ایمان کا مقصد ہے لیکن ایمان کے راستے میں مجاہدہ نہیں ہے۔ جاہدوا باموالکم وانفسکم، جان اور مال کی قربانیاں جب لگائیں گے اس مقصد پہ تو اس مقصد کے رزلٹس آئیں گے، اس سے زندگی میں ترقی ہوگی۔ اس کے لیے ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمونے کے طور پر قرآن مجید میں بار بار پیش کیا گیا کہ دیکھو پوری زندگی ایک ہی مقصد کی جدوجہد میں لگانا، کبھی نظر سے مقصد ہٹنا نہیں۔ اس کے لیے اے مسلمانوں نمونہ ہے حضرت ابراہیم۔ ان کی صفت کیا بیان کی؟ کان امتن قانتا للہ حنیفا، ان کا طریقہ کیا تھا؟ حنیف تھے، وہ اپنے مقصد پہ ہمیشہ نظر رہتی تھی ان کی۔ حنیف کہتے ہیں دوسری ساری چیزوں کو بھگا کے مقصد پہ نظر رکھنا، اللہ پہ نظر رکھنا۔ تو خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مشن تھا توحید تھا، پوری دنیا کے اندر شرک عام تھا، تو توحید کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی ایک نہر چلا دینے کے لیے، ایک دریا چلانے کے لیے اللہ نے ان کو رکھا۔ توحید کی بات ان کے بنائے ہوئے کعبے سے، ان کے بنائے ہوئے طریقوں سے قیامت تک اب توحید ہے۔ تو کیونکہ ان کو توحید پھیلانا ان کا کام تھا، بہت بڑے بت پرست گھرانے میں پیدا ہوئے لیکن زندگی کا مقصد تھا توحید۔ اب آپ دیکھیے پوری زندگی توحید پہ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، بس یہی سمجھانے میں ساری زندگی، جان مال سب کچھ انہوں نے لگا دیا۔ ان کا جملہ کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین،
میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا وہ ایک اللہ کے لیے ہے، اور میں کسی کو اس میں شریک نہیں کروں گا، اور کسی دوسری فکروں کو نہیں داخل کرو، وما انا من المشرکین، میں بس اللہ ہی کا ایک فرما بردار۔ تو وطن میں جب تک رہے، چھوٹے بچے تھے، مشرک گھر میں پیدا ہوئے تھے، لیکن بچپن میں، جوانی میں، ہوش آنے کے بعد آزمائش ہیں، توحید کی خاطر آزمائش ہے، میلوں میں ایک اللہ کی بات، ملاقاتوں میں ایک اللہ کی بات، پھر جو ہے ان کو پکڑ کے آگ میں ڈال دیا گیا، وہاں سے زندہ جب اللہ نے بچا لیا تو پھر ہجرت کرنا پڑا، ہجرت کر کے گئے، پھر وہ فلسطین کے علاقے میں ہجرت کر کے زندگی گئے، اپنا وطن چھوڑا، پھر توحید ہی کی خاطر ایک پاکیزہ نسل بنانا تھا تو پھر فلسطین کو چھوڑ کے پھر لا کے اپنے بچوں کو، آج جب مکہ ہے وہاں چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑ کے چلے گئے، بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے، پھر کعبہ بنانا تھا اب قیامت تک کے لیے، پھر سے اس کو، تو پھر اس کے لیے قربانی ہوتی ہے کعبہ، تو پھر حضرت اپنے بیٹے کو قربانی دی، اس کے انعام میں ہی کعبہ بنانے کی ان کو نعمت ملی، تو بیٹے کو قربان کیا، تو ساری زندگی خاندان قربان، سہولتیں قربان، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ پھیلاتے رہے۔ اور پھر جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ایک امت کی دعا کرنے لگے، اے اللہ میں تو زندگی بھر آپ کا نام پھیلاتا رہا، اب میری اولاد میں پوری ایک امت چاہیے، پورا ایک گروپ، ایسا ایک بڑی قوم بنائیے جو توحید کا کام کرے۔ تو جاتے جاتے بھی یہ تڑپ تھی ان کی، اسی دعا کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پیدا کیا، میں دعائے ابراہیمی ہوں، اور پھر حضور کے ذریعے سے پھر کعبہ، پھر سے مورتیاں ہٹی، وہاں پھر توحید آئی ساری دنیا میں، پھر اس وقت سے توحید کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو مقصد پہ فوکس، پوری زندگی کیسے کیسے احوال ان کی زندگی میں آئے، آزمائشیں آئی، لیکن بس ایک اللہ کی دعوت پھیلانا تھا، وہی کرتے رہے۔ تو ہم کو ہر سال قربانی جو اللہ ہم سے دلوا رہے ہیں، اور پانچوں وقت جو ہم سے نماز پڑھوا رہے ہیں، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا فوکس پیدا کرنے کے لیے۔ ہم قربانی بھی دیتے ہیں تو وہی ان کا ان صلاتی و نسکی کہہ کے قربانی دیتے ہیں، اب ہر نماز بھی ہم ہر نماز شروع کرتے ہیں تو وہی انی وجہت وجہی للذی، فوکس، پوری دنیاوی چیزوں کو ٹھکیل کے اللہ اکبر، بس اللہ چاہیے، فوکس سکھاتی ہے نماز۔ فوکس میں بھی کیا ہے کہ آدمی اگر سب چیزوں سے کٹ کر جو اس کا مقصد ہے اس کا دھیان کرے تو اس کے تحت شعور میں، سب کانشیس میں چلا جاتا ہے پیغام۔ تو نماز میں کیا ہے، ایسے یکسوئی اختیار کرو کہ کچھ یاد نہ رہے، پھر ایسی حالت میں امام صاحب جو قرآن پڑھیں گے فجر میں تو وہ اندر اتر جاتا ہے، وہ زندگی کا مقصد اندر تک اتر جاتا ہے۔ تو یہ پوری نماز کیا ہے، فوکس سکھانے کے لیے، زندگی کا جو مقصد ہے ہمیشہ سامنے رہے گا۔ تو یہ جو ایمان ہے یہی ہے اپنے مقصد پہ فوکس کرنا۔ تو یہ ایمان جو ہر وقت نگاہوں میں ہے، یہی انسان کی، مسلمانوں کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کلمے کو ثابت قول کہہ رہے ہیں، ٹھوس۔ دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ یہ سب اللہ ہی اللہ ہیں، اللہ کی ہی طاقت ہے، بس اس اللہ سے جڑنے کا پیغام ہے لا الہ الا اللہ میں۔ باقی شرک کو، باقی چیزوں کو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے چھوٹے موٹے جھاڑ جھنکار پیدا ہوتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے رہتے ہیں، ایسی باقی چیزیں وہ سب ایسی ہیں۔ ایک اگر ٹھوس حقیقت ہے جو زمین سے لے کے آسمانوں تک پھیلی ہوئی ایک سچائی ہے تو وہ توحید ہے، ایک اللہ تو سمجھ کے ان کو پکڑ لینا۔ تو یہ کلمہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان جو ہے، اس سے ہم ایمان والوں کو دنیا میں بھی مضبوطی دیں گے، فی الحیات الدنیا، یہ ایمان تازہ رہے گا تو مسلمانوں کو دنیا میں بھی ہم غالب کریں گے، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی کامیابی عطا کریں گے۔ تو اپنے مقصد پہ اگر فوکس ہے، اسی پہ ذہن ہے تو اسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے، استقامت پیدا ہوتی ہے اس کو زندگی کے اندر۔ تو یہ ایمان کی کیفیت، یقین کی کیفیت ایک بہت بڑی طاقت ہے انسان کے لیے۔ کوئی بھی یقین ہو، جیسے امت کا پورا یقین اللہ پر ہے،
لیکن جو ہے ہر آدمی کا اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی ایک یقین ہے، کوئی ایک یقین اس نے بنا لیا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، میں اس کے قابل ہوں، میرا یہ مقصد ہے، اور یہی مقصد میرے لیے کامیابی ہے، وہ ایک یقین ہے۔ وہ چنگیز خان اٹھا تھا قبائلوں کو لے کر، کوئی دین تہذیب نہیں تھا، وہ پوری قوم میں ایک ہی مقصد اس نے بھر دیا تھا، تو جنگلی تھے مگر پوری دنیا پہ چھا گئے، تو مقصد ارتکاز اس پہ، تو جب یقین ہوتا نا اپنے مقصد پہ، یہ صحیح ہے، یہی ہے میری زندگی کا مقصد، وہ ایک طاقت ہے، اس سے انسان کی پوری سوئی ہوئی صلاحیتیں وہ جاگ جاتی ہیں، پوری قوم کی صلاحیتیں جاگ جاتی ہیں۔ اور نفاق ایک کمزوری ہے، منافق بولتے ہیں نفاق، یعنی اوپر سے کچھ چیزوں کو مان رہے ہیں آپ مگر وہ اندر تک اتری ہوئی نہیں ہے، اللہ کو مان رہے ہیں آپ، آخرت کو مان رہے ہیں آپ، زندگی میں نیک بننا بہت سب سے زیادہ مفید کام ہے، آپ مان رہے ہیں، نہیں انکار نہیں کر رہے، آپ مان رہے مگر اس پہ یقین نہیں ہے، اور کئی باتیں دماغ میں گھوم رہی، یہ جو نفاق ہائپوکریسی بولتے ہیں، یہ نفاق اور تناقض ایک ساتھ دو ٹکراتی ہوئی باتوں کو اندر جگا دینا، آخرت اہم ہے بول کے بھی ہے اور دل میں کیا ہے، دنیا اہم ہے بول کے ہے، نقیض دو اپوزٹ چیزوں کو آپ مان رہے ہیں، حضور کا طریقہ ایک طرف ہے اور دنیا والوں کا، یورپ کا ایک طریقہ ہے، آپ اس کو بھی مان رہے ہیں اس کو بھی مان رہے ہیں، ایسا آدمی کبھی بھی ترقی نہیں کرتا، یا تو یہ مانو یا تو وہ مانو، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا تو پورے دنیا دار ہو جاؤ یا پورے یقین اسلام پہ یقین والے ہو جاؤ۔ تو یہ طاقت ہے انسان کی، جو سائیکالوجی ہے اس میں یہ نفاق اور یہ تناقض، ٹکراتے ہوئے خیالات اندر ہیں اور نفاق اوپر ایک ہے اندر ایک خیال ہے، یہ سائیکالوجی کے اعتبار سے بہت بڑی کمزوری ہے، اس کو ایمبیولنس وہ لوگ کہہ رہے ہیں سائیکالوجی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا جو لاشعور ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، ایک تو ہے یہ شعور والا حصہ ہے دماغ کا، ایک ہے لاشعور ہمارے دماغ کا حصہ ہے، وہ ہماری زندگی کو چلاتا رہتا ہے، جو خود سے جو دل دھڑک رہا ہے، خود سے جو ساری چیزیں لاشعور کے تحت ہو رہی ہیں، تو ہمارے اندر کا جو لاشعور ہے جو انسان کو چلانے والا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، آخر کرنا کیا، آدمی آخرت کو بھی مان رہا ہے، دنیا کو بھی اہمیت دے رہا ہے، نبی کو نبی بھی مان رہا ہے، لیکن جو مخالف فکریں ہیں ان پہ بھی یقین ہے، تو یہ نفاق اور یہ تناقض، اس سے جو ہمارے اندر کا جو مائنڈ ہے، جو لائف کی طاقت جہاں ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، آخر کرنا کیا ہے، اور انسان کی قوتیں منتشر ہو جاتی ہے، اللہ نے انسان میں زبردست قوتیں رکھی ہے صاحب، خالی دنوں میں کچھ قوت نظر نہیں آتی، لیکن جب یقین کوئی آتا ہے تو کیسی قوت آ جاتی ہے، سمجھے؟ اب حماس کے لڑاکے لڑ رہے ہیں جو حیرانی کے واقعات کر رہے ہیں، کیا ہے اس کے پیچھے ان کا یقین ہے، بھائی پورے گھر کے لوگ مر گئے، پورا شہر تباہ ہو گیا، تم اب کیوں اتنی قوت سے لڑ رہے ہو، یہ کہاں سے آئی قوت، یہ قوت کہاں سے آئی، یہ ساری قوت یقین کی وجہ سے ہے، اور یہ قوتیں ہیں انسان میں، عجوبے کرنے کی قوت ہے انسان میں، لیکن یہ قوت کب منتشر ہو جائیں گی قوتیں تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا، تو جب نفاق ہوتا ہے تو کام کی اسپرٹ ہی ختم ہو جاتی ہے، کام کا دائیا ہی نہیں رہتا، کوئی ایک چیز پہ یقین ہی نہیں آدمی کو، یہ کاروبار کرنا نہیں کرنا، آگے بڑھتا نہیں بڑھتا، یہ کاروبار پرفیکٹ ہے اس کو یقین ہی نہیں ہے، اب کیا محنت کرے گا، اپنے کام پہ یقین ہے، میرے لیے یہی کام سوٹیبل ہے، میرے حالات میں، میری مارکیٹ میں یہی کام میرے لیے سب سے سوٹیبل ہے، اسی میں میرے لیے ترقی ہے، جب اس کا یقین ہوتا ہے تو کام کرنے میں مزہ آتا ہے، یقین ہی نہیں تو کیا مزہ آئے گا، تو اسی امت کا جب یقین ختم ہو جاتا ہے تو کام کا جو محرک ہے، جو آدمی کو حرکت میں لانے والی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کوئی بھی کام میں دل نہیں لگتا، کتنے لوگ آگے بولتے ہیں وہ کاروبار میں دل نہیں لگ رہا، بچوں میں دل، کیوں، تمہارے اندر جو ہے کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کسی کام کا یقین ہی نہیں ہے، تو کام میں پھر دل ہی نہیں لگے گا، کام میں مزہ ہی نہیں آئے گا۔ جو مختلف شعبوں پہ دنیا میں ریسرچ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنایا، خوب ریسرچ چل رہا ہے، تو دیکھا مختلف برانچز میں کہ آدمی کا یقین کس طرح سے جو ہے اثر انداز ہوتا ہے،
جیسے تعلیمی نفسیات پہ، بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں، بڑوں کی تعلیم کے سلسلے میں خوب ریسرچ کیا گیا سائیکالوجی کا، تو اس میں ایک نظریہ نفسیات کا سامنے آیا ہے، پیگملین ایفیکٹ۔ میں ریسرچ کر کے لوگوں نے بتایا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ کے اندر یہ یقین پیدا کر دیا جائے کہ میں اچھا پڑھ سکتا ہوں، میں اچھے نمبر لا سکتا ہوں، اگر یقین اس کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر زبردست اس یقین کی وجہ سے اس کی کارکردگی میں زبردست فرق ہو جاتا ہے۔ ہمارے شیخ ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے ایک دوست تھے جو بہت ہی بڑی کمپنی کے مینیجر تھے، وہ بڑے تھے، بہت بڑی شخصیت تھی، مگر بچہ 10ویں میں فیل ہو گیا۔ ان کو ایسی شرم ہوئی کہ اب ڈوب کے مر جاؤں کسی سے بات کرنا، اتنی بڑی شخصیت ہے، بچہ 10ویں فیل ہو گیا۔ تو ہمارے جو مربی ان کو پتہ چلا تو انہوں نے جا کے بچے سے ملاقات کی تو دیکھا کہ بچہ اچھا خاصا ہے، ہوشیار ہے، ذہین ہے، سب کچھ ہے، پھر کیسا فیل ہو گیا؟ بس وہی فوکس ہٹ گیا تھا اتنا ہی۔ انہوں نے بچے کو جو ہے تھوڑی گفتگو کی، اس کے اندر یہ یقین پیدا کیا کہ میں پورے کالج میں فرسٹ آ سکتا ہوں، پورے بورڈ میں فرسٹ آ سکتا ہوں، میں تھوڑی چند باتیں کی، اس کے اندر ایک یقین پیدا کیا، پھر اگلے سال وہ پوری ریاست میں فرسٹ آ گیا۔ تو یہ سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ آدمی میں یقین ہے کسی چیز کا، میں یہ کر سکتا ہوں، یہ کام ہی ٹھیک ہے، تو اس کی جو کارکردگی ہے وہ زبردست بڑھ جاتی ہے اس کی۔ بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹیچر کے دل میں بھی آیا یہ بچہ ذہین ہے، اپنے ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں یہ بچہ بہت ہوشیار ہے، ٹیچر میں جو بچے کے بارے میں یقین آیا اس کی وجہ سے وہ بچے کی صلاحیت، اس کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے۔ یقین ٹیچر کا ہے مگر ایفیکٹ کہاں ہوگا؟ بچے پہ۔ ٹیچر کسی بچے کو بدھو ہے کیا سیکھتا ہے، بس اس پہ اثر ہو جائے گا بچے پہ، اس کی کارکردگی پہ۔ تو یہ یقین ایسی چیز ہے۔ میڈیکل لائن میں بھی ریسرچ کیا گیا سائیکالوجی پہ، تو پتہ چلا کہ کسی بھی دوا کے بارے میں، شکر کی خالی گولیاں بنا کے اگر کسی طرح سے اس کے اندر یقین پیدا کر دیا جائے کہ اس سے فائدہ ہوگا، تو صرف شکر کی گولی ہے، اس میں کچھ ہے ہی نہیں، کوئی دوا ہے ہی نہیں، اس سے شفا ہوگی۔ کر کے دیکھا، ریسرچ ہے یہ کہ فلاں دوا کے اوپر یقین ہے آدمی کو تو بس اثر کرے گی۔ یہ ہے انسان کے اندر یقین کی جو طاقت ہے، اس کا سب اثر ہے۔ تو اب ہمارا حال کیا ہے؟ ایک طرف اسلام کو بھی مان رہے ہیں اور دوسری طرف اسلام کے اپوزٹ چیزوں کو بھی مان رہے ہیں، سیکولرزم کو مان رہے ہیں ہم لوگ، سب ہمارے قائدین وغیرہ سب سیکولرزم کو مان رہے ہیں، سب دین کو بازو رکھ کے سب مل کے چلنا پڑ رہا ہے۔ ایک پالیسی کی حد تک ملک والوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی حد تک الگ ہے، دل سے سیکولرزم کو مان رہے ہیں۔ ڈیموکریسی کی عظمت ہمارے دل میں ہے، ڈیموکریسی اسلام کا طریقہ ہی نہیں ہے، مگر ہم سب کو یقین ہے۔ کتنے لوگوں کو یقین ہے کہ بھئی سود کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا، سود سے کام ہوتا ہے، سود کیا حساب، سود تو بس ایک پرافٹ ہے، وہ بھی ایک، کتنے لوگوں کو ایسا یقین ہے؟ تو بالکل اسلام سے ٹکراتے ہوئے خیالات ہیں، مگر وہی ہمارے دماغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اندر سے اس کے اوپر یقین ہے۔ تو بیک وقت قرآن پہ بھی یقین ہے، ایسا نہیں کہ قرآن کا بھی ایک فکر ہے، نبی حق ہے، یہ بھی فکر ہے، اور بالکل اپوزٹ چیزوں کے اوپر بھی یقین ہے۔ تو یہ اندر جو ٹکراؤ ہے نا، یا ہے کہ دل میں کیا ہے، اسلام وہ 1400 سال پہلے کی چیز ہے، اب عمل نہیں ہو سکتا، ایمانداری پہ عمل نہیں ہو سکتا، بغیر سود کے نہیں جی سکتے، فلاں طریقہ ضروری۔ اسلام واقعی لائف میں چل سکتا ہے نہیں، اس کے بارے میں تذبذب ہے اندر، اوپر سے بولتا نہیں مگر اندر بھئی یہ کہے تو ہوتا کیا، تذبذب ہے۔ یا یہ کہ تذبذب بھی نہیں ہے مگر عمل اس کا بتا رہا ہے کہ اس کو پورا یقین نہیں ہے، اور اسلام ایک ٹارگٹ مقرر کر رہا ہے، اس کا ایک ٹارگٹ الگ ہے جینے کا۔ اب یہ کہے تناقض ہے، دو ٹکراتی ہوئی چیزیں ایک آدمی کے اندر ہے، اس سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اندر جو انسان میں جیتنے کی جو صلاحیت ہے، بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی صلاحیت ہے، مشکل سے مشکل حالات سے پنگا لینے کی جو صلاحیت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو ٹکراؤ پیدا ہوتے اندر، اس کو بھی مان رہے وہ بھی۔ اب ایسا کمزوری ہونے سے کیا ہوتا ہے، وہ کمزوری دنیا میں بھی ظاہر ہوتی، پڑھائی میں پیچھے ہو جاتا، بزنس صحیح نہیں کرتا،
اب آپ مسلمانوں کو دیکھیے اکثر جینے کی امنگ ہی نہیں ہے، کچھ کرنے کی امنگ ہی نہیں ہے. کیوں؟ دو قسم کے خیالات آنے سے اندر کی جو ول پاور ہے ختم ہو گیا، جو نفسیاتی جو طاقت ہے وہ ختم ہو گئی. تو دنیا میں بھی پھر اس کا اثر پڑتا ہے. امت کی اجتماعی جو سوچ ہے وہ سب پہ اثر پڑ جاتا ہے، پورے مسلمانوں کی سوچ پہ. تو اکانومی میں بھی پیچھے ہو جاتے ہیں، ایجوکیشن میں بھی پیچھے ہو جاتے ہیں، پولیٹیکلی بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور استحصال کا شکار ہو جاتے ہیں. اب الیکشن آتا ہے، اب یہ میں کئی میٹنگوں میں شریک ہوا، مختلف علماء کی ان کی پورے مسلمان مل کے کام کریں گے، اس کو بڑے بڑے مولویوں کی میٹنگ میں وہ پاس نہیں ہو رہا. نہیں، ہمارے لوگوں کو لے کے ہم ہی کریں گے. اب ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ الگ الگ جانا، لیڈر سے ملنا، اپنی پارٹی کی حد تک مفادات حاصل کرنا. سب مسلمان مل کے سب مسلمان کی بات کریں گے، اس کو کوئی تیار نہیں. ہر گروپ یہ چاہتا ہے کہ بھئی ہم الگ سے کام کریں گے، لیڈر سے جا کے اپنے لیے سہولت حاصل کریں گے. یہ بڑے بڑے لوگوں کا دماغ ایسا ہے. تو اس کیوں سب کی سوچ ایک نہیں ہے. امت کا مقصد یہ ہے بول کے نہیں ہے ذہن میں، اپنے مفادات ہے. تو سیاست میں کمزور ہو جاتے ہیں. پورے لیڈروں کو معلوم ہے یہ ہے اتنے ہزار، مگر فلاں کو فلاں روٹی کا ٹکڑا ڈال دو وہ گروپ ہمارے ساتھ، فلاں کو فلاں روٹی کا ٹکڑا ڈال دو گروپ، فلاں سے وعدہ کر لو. مسلمانوں کے اصل مفاد کا کام نہیں کرتا وہ لیڈر. ان کی کس کی کیا خودغرضی ہے، وہ چھوٹا کام کر کے سب کو یوز کر لیتا تھا. کیوں؟ سب کی سوچ ایک نہیں ہے، سب کا ٹارگٹ ایک نہیں ہے، مفادات ہیں. تو سوچ ایک نہیں ہونے کی وجہ سے ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر ظالم آسانی سے ان کو یوز کر لیتا ہے. اس لیے جو اسلام پہ غور کرنے والے، امت پہ حالت کے اوپر غور کرنے والے مفکرین ہیں، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ امت جو ہے پوری کی پوری ایمانی سوچ پہ آنا اگر دنیا میں ترقی کرنا. یہ جو مادہ پرستی کی جو فکر ہے جو یورپ سے آئی ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، ترقی ہی سب کچھ ہے، یہ جو فکر ہے اس فکر سے دوسری قوموں کو ترقی ہو سکتی، مسلمانوں کو نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ان کے اندر کا ایمان الگ ہے. اندر کا ایمان پورے مسلمانوں کا اندر سے آخرت کا ہے، اور دنیا بول رہی کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے، کماؤ پیسہ جمع کرو. تو اب یہ اگر فکر مادہ پرستی فکر مسلمانوں میں لائیں گے تو مسلمان کبھی دنیا میں ترقی نہیں کریں گے. پہلے پورا ایمان کھرچ کے کافر بنا دو، پھر مادہ پرستی کی بیس پہ ترقی کر سکتے. مگر ایمان ایسا گھسا ہوا ہے اس امت میں کہ اس ایمان کو جڑ سے نکالنا مشکل ہے. تو اب مادہ پرستی، پیسہ پیسہ، یہ فکر اگر داخل کریں گے مسلمان، کبھی بھی مسلمان دنیا میں ترقی یافتہ قوم نہیں بنیں گے، طاقتور قوم نہیں بنیں گے. یاد رکھ لیجئے. کیونکہ مسلمانوں کو جب آپ یہ سکھائیں گے دنیا ہی سب کچھ ہے تو کبھی ان کو اطمینان نہیں ہوگا صرف دنیا پہ. کبھی ادھر دل رہے گا ادھر دل رہے گا، اطمینان نہیں ہوگا، طاقت چلی جائے گی، تناقض آئے گا، نفاق آئے گا. اور تناقض نفاق کمزوریوں کی جڑ ہے، ہر لائن میں فیل ہو جائے گا. اب مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ترکی ہے. ترکی کو جو ہے کمال اتاترک کے زمانے میں جو ہے اسلام سے علیحدگی کا اعلان ہو گیا کہ ترکی کے اندر کوئی اسلام کا نام نہیں لے سکتا. عربی کو بینڈ کر دیا گیا. اذانیں بھی جو ہے بولے کہ نہیں ہونا، ہوئے تو ترکی میں ہونا. اسلام سے بالکل رشتہ ختم کر دیا. پینٹ بشٹ ہر چیز میں کہیں ذرا بھی اسلام سے رابطہ نہیں رہنا. اس سے پہلے ترکی قوم 500 سال تک دنیا پہ حکومت کی ہوئی تھی. زبردست بہادری، زبردست ایکٹیو قوم، بڑے کارنامے. لیکن جب کمال اتاترک نے اسلام سے اس کا رشتہ ختم کر دیا اور کہا کہ بس ہم کو دنیا ہی کمانا ہے، دنیا ہی دنیا، بس یورپی فکر کو لے لیا، تو ترک قوم کیا ہو گئی؟ دنیا میں بالکل ناکارہ ہو گئی. ان کی معیشت فیل ہو گئی، ساری دنیا میں زیرو ہو گئے. مرد بیمار بولتے تھے اس وقت، یورپ کا بیمار مرد ہے. ایسی کئی دہائیاں، 5 دہائیاں ایسی، 50 سال ایسے گزرے. دنیا کے اندر کوئی اس کا مقام نہیں رہا. دنیا بھر کا قرضہ، ڈوبنے والا ملک تھا. پھر اس کے بعد اس میں کچھ ایسے لوگ ملک میں پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ نہیں، اسلام ہمارا زندگی کا مقصد ہے. پھر دین کا یقین پیدا کیا. اسٹوڈنٹس کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر دین کا یقین پیدا کرنے والے گروپ سامنے آئے. جب وہ لوگ سامنے آئے، ان کے ہاتھ میں حکومت آئی آج سے تقریباً 20-30 سال پہلے، 20-25 سال پہلے، تو ترکی کی رفتار ہوائی جہاز کی رفتار ہو گئی.
چند دنوں میں پورا قرض ختم ہو گیا اور پھر سے عزت مل رہی ہے قوم کی، اب پھر جوش آ گیا ہے، پھر ترقی ہو رہی ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے۔ تو ہے وہ ایمان والے لوگ، اگر آپ ان کو دنیا ہی دنیا بولیں گے تو وہ زیرو ہو گئے، ان کی اندرونی صلاحیتیں دب گئیں، لیکن پھر سے ان کا یقین آ گیا تو اب گرج رہے ہیں دنیا کے اندر۔ طالبان کی بھی مثال ہے، بالکل مولوی لوگ ہیں مگر بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے طالبان اس وقت۔ افغانستان 2 سال کے اندر زبردست ترقی، دنیا بھی ترقی کر رہا ہے، کیوں؟ قوم اب ایمان کی طرف آ گئی ہے۔ تو مسلمان قوم ترقی کب کرے گی؟ جب ایمان میں پکی ہوگی تو ترقی۔ 2 زندہ مثالیں ہیں، ترکی اور عربوں کے پاس اتنی دولت ہے مگر دنیا کے چمچے بنے ہوئے ہیں، کیوں بولے تو دنیا داری ہے، نفاق ہے زندگیوں میں، اسلام پہ یقین نہیں ہے، غلام ہیں یہودیوں کے۔ اتنے وسائل اللہ دینے کے باوجود بھی دنیا کی پالیٹکس میں 1 پیسے کی قیمت ٹھوکر لگاتی ساری دنیا میں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ یقین۔ تو جیسے ترکی والے دوبارہ رجوع کیے ہیں تو پھر ترقی ہو گئی۔ تو یہ جو مقصد پر اب یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، مسلمانوں کے لیے کبھی بھی قومی ترقی کرنا، ہمارے بچے اچھے آگے بڑھنا، ہمارے ملک میں زیادہ دولت آنا، یہ مقصد زندگی مسلمانوں کا کبھی بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہماری بلیف سسٹم سے ٹکراتی ہے بات، ہمارے یقین سے ٹکراتی ہے۔ جب ہم سب کا یقین یہ ہے کہ آخرت اصل ہے تو دنیا ہی میں ترقی کرنا پوری قوم کا مقصد کبھی بن ہی نہیں سکتا، اور پھر ترقی نہیں ہوتی کبھی بھی یہ نہیں بننے کی وجہ سے۔ تو اگر مقصد بن جائے اور اس پر ارتکاز ہو جائے، فوکس ہو جائے، تو پھر وقتی مشکلات جو بیچ بیچ میں آتی ہے آدمی اس میں الجھتا نہیں، آسانی سے آگے بڑھ جاتا ہے، دشوار راستہ بھی ہو تو اس کو طے کر لیتا ہے۔ اس سے پہلے مثال دیا تھا کہ آدمی ریٹائرڈ ہوتے ہی جلدی بیمار ہو کے مر جاتا۔ میں کئی لوگوں کو دیکھا ہوں ریٹائرڈ ہونے سے پہلے کتنے آفسوں میں ان کی دھاک تھی، جدھر چلے گئے روگ دبدبا تھا ان کا، فوراً فیصلے لیتے تھے، ایکٹیو تھے۔ اب ریٹائرڈ ہو گئے، ان کے دماغ میں آ گیا کہ ہم ریٹائرڈ ہو گئے تو ریٹائرمنٹ کے 5-6 سال کے بعد ایسے ہی کہ ان کی باتیں سن کے بچے مذاق اڑاتے تھے۔ کیوں؟ اب مقصد نہیں رہا زندگی کا، کچھ کرنا نہیں ہے، اب ذہن میں کچھ ٹارگٹ نہیں ہے، تو دماغ بھی کمزور ہوگا، جسم بھی کمزور ہوگا، بیماریاں بھی آتی ہیں۔ اس واسطے پورے ریٹائرڈ لوگ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی کوئی کام لگا لینا، مقصد بنا لینا، ورنہ صحت خراب ہو جائے گی۔ جو یہودیوں کے ساتھ بہت بڑا واقعہ جو ہوا تھا ہولوکاسٹ کا، اس میں جو ہے ایک یہودی اعصاب کا ماہر جو ہے وہ بھی اس کا شکار تھا۔ جرمنی والوں نے بہت بری طرح تکلیفیں دی تھیں، سخت تکلیفیں دی تھی۔ تو اس نے وہ جو کیمپ تھے یہودیوں کو تکلیف دینے کے، ہٹلر کی طرف سے ہر طرح سے لوگوں کو ستایا جاتا تھا، اس میں تکلیف دی جاتی تھی۔ وہ جو علم الاعصاب کا ماہر تھا اس میں کچھ رہا، اس میں مصیبتوں میں وہ رہا ہے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اس نے ایک نئی تھیوری دی دنیا کو۔ وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ تکلیف پہنچائی جا رہی تو تھوڑے دن میں جو مایوس ہو رہے جلدی مر جا رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ حوصلہ ہی نہیں ہارتے چاہے کتنی تکلیفیں دو۔ تو چونکہ نفسیات کا ماہر تھا، انہیں وہاں سے نکلنے کے بعد اس نے تھیوری پیش کی ہے کہ انسان کی جو زندگی میں جو پاور رہتا ہے کس چیز سے رہتا ہے، آدمی کو حرکت، عمل، مجاہدہ اور ایکٹیو جو رکھنے والی چیز کون سی ہے۔ تو اس میں 3 فلسفے ہیں۔ ایک تو ہے فرائڈ کا فلسفہ، اس کا فلسفہ ہے کہ ول ٹو پلیزر، آدمی میں جینے کی جو امنگ رہتی ہے وہ خوشی کی تمنا میں، خوشی چاہیے اس کو، مسرت چاہیے، مسرت کی چاہت انسان کو جینے پہ لگاتی ہے، جینے کے کام پہ لگاتی ہے، مسرت کی مزہ آنا کدھر سے۔ یہ اس کا فلسفہ ہے کہ آدمی کو متحرک رکھنے والی چیز یہ ہے، مسرت کی خواہش۔ اور ایک ماہرین نفسیات پیدا ہوا ہے الفریڈ ایڈلر، تو اس نے کہا کہ انسان میں جو جینے کی امنگ پیدا ہوتی ہے وہ ول ٹو پاور ہے، اپنے اندر پاور آئے، میں خاندان میں طاقتور رہوں، میں محلے میں طاقتور رہوں، طاقت حاصل کرنے کا ایک جذبہ ہے، پاور کا جذبہ، وہ آدمی کو ایکٹیو رکھتا ہے، وہ آدمی کو جذبہ رکھتا ہے، اس کے اندر جذبہ رکھتا ہے۔
اب یہ جو اعصاب کا جو ماہر تھا وکٹر فرینکل، اس نے وہاں زندگی گزاری، تو وہاں سے نکل کے اس نے اپنا نظریہ مرتب کیا، کتاب لکھی، کروڑوں کی تعداد میں اس کی کتاب بکی، پھیل گئی وہ۔ اس نے کہا نہیں، آدمی جو زندہ رہتا ہے وہ، اس نے کہا ول ٹو میننگ، زندگی، جس کی زندگی میں کوئی مقصد رہتا ہے وہ مقصد اسے زندہ رکھتا ہے۔ اس نے وہاں دیکھا کہ جو لوگ جن کی زندگی میں مقصد نہیں تھا وہ مر گئے تکلیف آنے پہ، لیکن جن کی زندگی میں ایک مقصد تھا وہ نہیں مرے، اتنی تکلیفوں کے باوجود ایک مقصد ہے۔ تو انسان کی زندگی میں ایک معنویت، میں کیوں ہوں دنیا میں، تو اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر یہ مقصد ہے تو بڑی سی بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور مقصد نہیں ہے تو چھوٹی چھوٹی بات بھی انسان کو ڈسٹرب کر دیا۔ تو آدمی کے اندر ایک کیوں ہونا چاہیے، وائی، میں کیوں جیوں، کیوں مجھے جینا کیوں ہے، یہ چیز کیا کرتی ہے، ہر بیڑی کو کاٹ دیتی ہے۔ تو مقصد ہونا چاہیے۔ بہرحال اب مسلمانوں کا نصب العین کیا ہونا ہے، انفرادی سطح پر تو وہ ہے ہر ایک کا کہ ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے، جنت حاصل کرنا ہے، اس کو واسطے اعمال صالحہ، اچھی صفات، یہ پرسنل ہم لوگوں کا مقصد ہے۔ بحیثیت قوم ہندوستان میں ہمارا مقصد کیا ہے، وہ ہے یہاں کی آبادی کو اسلام سے تعارف کروانا، اسلام کیا ہے بتانا، ہمارا یہ قومی مقصد یہ ہے۔ اور اس کے واسطے اپنی سوسائٹی کو ایک مثالی سوسائٹی بنانا، سوسائٹی کے اندر جو پینے والے، کھانے والے، گالیاں دینے والے، سست کاہل لوگ ہیں نا، یہ سب کو ٹھیک کرنا ہمارے مقاصد میں ہے۔ یہ معاشرے کو اخلاقی اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے معیاری بنانا، پھر ہماری سماج کی طاقت بنانا، جو ہماری سوسائٹی ہے اس کی طاقت بنانا، وہ کیسے، ایجوکیشن، تعلیم، اور سماجی برائیاں دور کرنا، اور اکنامک اعتبار سے ان کو اٹھانا، تاکہ یہ ہمارا سماج کی کمزوری دور ہوگی تو پھر مقصد میں یہ کام آئے گی۔ اور چوتھا جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے انسانوں کی خدمت، کہ یہاں کے مسلمان یہاں کے انسانوں کی خدمت کریں اور ان کا دل جیتیں، رحمت کا نمونہ بنیں۔ ہم یہاں کے لوگوں کے واسطے اپوزیشن پارٹی نہیں ہے، یہ ہم کسی کے دشمن نہیں، ہم رحمت ہیں، ہم رحمت للعالمین کے نمائندے، ہمارا دین دین رحمت ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، اس ملک میں انصاف کے لیے اپنا حصہ ادا کرنا، اپنے خلاف ظلم نہیں، کسی بھی خلاف ظلم ہو رہا ہے تو انصاف قائم کرنا، یہ مسلمانوں کا قرآن میں دیکھے تو مقصد وجود ہے، یہ عدل قائم کرنا، انصاف مددگار بننا، اور انسانوں کی خیر خواہی کا نمونہ بننا۔ اب یہ باتیں ایسی ہے کہ کتنے بھی مسلمانوں کے جتنے بھی مسلک ہے لوگ ہیں، سب اس کو مانتے ہیں، تقریروں میں بہت بولتے، جب بھی کوئی جلسہ ہوگا تو یہی مقصد بولتے، ان چیزوں کی سب لوگ اقرار ہے کہ یہی ہمارا یہاں پر کام کرنا ہے، مگر اس کو مقصد نہیں بنائے۔ جب سے یہ ملک آزاد ہوا ہے اس وقت سے پورے مسلمانوں پہ جو غلبہ ہے، ہمارے لیڈروں پر، ہمارے قائدین پر، وہ کیا ہے، اپنی دفاع کا ہے، فسادات سے بچنا اور جو ہے اپنے حقوق حاصل کرنا، اپنا دفاعی، حملہ کرنے والا دوسرا کوئی ہے، بس اپنے کو ہمیشہ بچانے کی فکر، دفاع کی، ڈیفنس کی چکر، حفاظت۔ اب جس قوم کا دماغ صرف دفاع کا بن گیا، اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، تعمیر ترقی کا اندر سے جو جذبہ ہے وہی ختم ہو جاتا ہے، ہمیشہ رکاوٹوں پہ نظر رہتی، وہ بل پاس ہو رہا ہے، فلاں وہ ایسا کر رہے، فلاں ایسا کر رہے، اور ہم ہمیشہ اپنا بچاؤ ہی کر رہے، آگے بڑھنے کا دماغ ہی ختم ہو جاتا ہے، ہمیشہ ریئیکشن کی طبیعت بن جاتی ہے، جب دیکھو ریئیکشن، منزل پہ نظر، منزل ہے ہی نہیں سامنے، ہمیشہ بچاؤ ہی ہے، اور ایجابی کوئی اپنا ایک ایجنڈا مقرر کر کے بھئی اتنے ملک میں ہم کو یہ مقام، اتنے سالوں میں یہ مقام حاصل کرنا ہے، کوئی مثبت کام ہی نہیں ہے سامنے۔ اور ایک مثبت کام کو رکھ کے کئی سال تک، 20 سال 50 سال کام کرنے کے لیے ایک صبر چاہیے۔ جیسے میں نے عرض کیا کئی بار کہ ایک اچھا بزنس مین بننا ہے تو ایک 20 سال تو محنت کرو، کسی بھی فیلڈ کے اچھے، تو قوم کا بھی مقام بننے کے واسطے ایک 50 سال تو کام کرو، اور رات دن وہ ایک ایجنڈا رہنا، کیا آپ کو کرنا کیا ہے اس پہ نظر رہنا۔ اب حال کیا ہے ہمارا آزادی کے واسطے، دشمن ہی ہمارا ایجنڈا سیٹ کرتے، پورے مسلمانوں کو کیا کرنا ہے وہ تو ہم سیٹ نہیں کرتے، وہ دور سے
NRC بول کے وہاں سے اعلان کرتے سب لوگ پورے علماء وہ سب NRC کے بارے میں تیاری شروع، سمجھے؟ اور کوئی ایک ایشو اٹھا دیے بس دوسرے لوگ ہم کو مصروف کرتے، وہ جو بولے اس کے پیچھے بچاؤ میں رہتے ہیں، اپنے کو کیا کرنا ہے ایک کسی دن یاد نہیں، تو دوسرے ہمارا پورا وقت کھا جاتے ہیں، ہماری صلاحیتیں کھا جاتے ہیں۔ اور جب دوسروں کے اشاروں پہ چلنے والے ہو گئے تو پھر ایسی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ تو اہم ضرورت یہ ہے مسلمانوں کی ہندوستان میں کہ آخر ہم سب مل کے جو مسلمان ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے اس ملک میں، کیا کرنا ہے اس امت کو، وہ طے کر کے آگے بڑھیں گے تو ہی مضبوطی آئے گی، پڑھائی میں آگے بڑھیں گے، اکانومی میں آگے بڑھیں گے، جینے کی امنگ آئے گی، اتحاد آ جائے گا آپس میں، اور عزت ملے گی، پورے مسلمانوں کو اپنا مقصد سمجھ میں آیا۔ بہرحال یہ سب چیزیں ایسی آپ کی روزمرہ استعمال کی نہیں ہیں، لیکن یہ سب چیزیں سمجھنا ضروری ہے، تب آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ موقع پہ آپ کو صحیح جگہ استعمال کریں گے۔ تو پوری امت کا جو منظرنامہ ہے وہ سب سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سارے عالم میں امت کو اپنے مقصد پہ لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مقصد کے سلسلے میں ایک بات ہوئی تھی کہ سماج کو اپنے مضبوط کرنا ہے، تو الحمدللہ اسی مسجد میں آپ لوگوں کی مدد سے 1000 مکانات کا سروے کر کے سماجی اعتبار سے ڈیولپ کرنے کے لیے، دینی اعتبار سے ڈیولپ کرنے کے لیے بہت تیزی سے کئی کام ہو رہے ہیں۔ تو پریکٹیکل بھی گویا آپ لوگ اپنا حصہ لیجئے اس کام میں۔ تو ایک کام یہ کیا گیا اس مہینے میں کہ 30 اسٹوڈنٹس کو سیکنڈ ٹرم کی فیس دی گئی۔ اس سے پہلے جو فیس نہیں دے سکتے تھے، اس سے پہلے ان کے پہلے ٹرم کی دی گئی تھی۔ اس مہینے میں 1 لاکھ روپے خرچ آپ مسجد میں جو دے رہے ہیں یہاں پر باکسز میں، اس سے 25 طلباء۔ دوسرا کام کیا ہوا، 25 اسٹوڈنٹس کو زکوٰۃ چیریٹیبل ٹرسٹ سے اسکول اور کالج کی فیس اپلائی کیا گیا تھا، جو منظور ہو گئی ہے۔ فیس کو طلباء میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ایک کام ہمارے سب ساتھی کیا کر رہے ہیں، سب یہ مسجد کے چندے سے ہی کام نہیں کرنا چاہ رہے، جتنی تنظیمیں ہیں جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ہمارے کام کارکن کر رہے ہیں۔ تو 25 طلباء کو اپلائی کیا گیا تھا، وہ منظور ہو گیا ہے، وہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ مزید 34 طلباء کی اسکالرشپ اپلائی کرنے کا کام چل رہا ہے، اس کے جو پروسیس ہے اس میں ڈاکیومنٹ جمع کرنا، اپلائی کرنا، ویریفائی کرنے کا کام جو ہماری خدمت کی جو ٹیم ہے یہاں وہ کر رہی ہے اپلائی کرنے کی۔ یہ جملہ کیا ہوا، 59 بچے ہیں جو ہم ان سے بجٹ لے کے ادھر دے رہے ہیں، تو اس کا جملہ خرچ 10 لاکھ روپے ہے جو طلباء پہ ہونے والا ہے پورا۔ ایسے 100 طلباء جنہوں نے تعلیم چھوڑ دی تھی، ادھر بہت سارے بچے مزدوری میں لگے ہوئے ہیں، گھر کے حالات کی وجہ سے تعلیم چھوڑ دی، تو ایسے 100 طلباء ہیں۔ تو ٹاس ایک 10ویں کا ایگزام دلانے کا ایک سسٹم ہے، اس سے 10ویں کے امتحان کے لیے ان کی کاؤنسلنگ کی گئی، کئی مرتبہ پھر کے ذہن بنایا گیا، ماں باپ کا، بچوں کا، تھوڑے دن پھر ذہن بنتا، پھر بھاگ جاتے ہیں، تو ان کا ذہن بنایا گیا کہ بھائی پڑھو۔ تو جس میں سے 40 طلباء کی 10ویں کے امتحان کے لیے ان کا داخلہ ہو گیا ہے، اس کے لیے جو ہے 1,20,000 روپے خرچ ہوئے۔ تو ہم کیا کیے، اپنے ہی بجٹ سے دینے کے بجائے صفا بیت المال والوں کو تیار کیا، تو یہ 1,20,000 صفا بیت المال، کام ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن فنڈ ادھر سے لے لیا۔ ایسی 20 طلباء کے ٹاس سے 10ویں کے امتحان کے لیے مسجد کے ڈونیشن میں سے 50,000 دیے گئے ہیں، اس مسجد کا جو ڈونیشن آپ لوگ باکسز میں ڈال رہے ہیں۔ ایسے 8th 9th 10th انٹرمیڈیٹ ڈگری انجینئرنگ وغیرہ کے طلباء کے لیے دینی تعلیم ان کے لیے اور کیریئر گائیڈنس کہ وہ لوگ آگے کیسے بڑھیں، اس کی کاؤنسلنگ کے لیے سنڈے اسکول کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس یہاں ایک ہمارے طارق کلیم صاحب ہیں، یہاں کافی ان کا لمبا چوڑا حلقہ ہے، وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے شاگردی ہے، تو یہ کام ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے کہ بچوں کا دینی تعلیم کے لیے بھی پورا معلمین وغیرہ دینی تعلیم کا نظام ہے، کیریئر گائیڈنس، تو سنڈے اسکول شروع کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ہر جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو کم از کم 200 طلباء سے ملاقات اور کلاسز سے جڑنے کی کاؤنسلنگ کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ یہ جگہ ہے اقرا ہائی اسکول، حکیم شاہ کالونی، وقت ہر اتوار 7:30 سے 9:30 تک۔ یہ اسٹوڈنٹس کو پڑھنے کا جذبہ، کیریئر گائیڈنس وغیرہ، اس کے جو ہے ان کے اجتماعات ہو رہے ہیں، ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ اور 8واں کام یہ ہوا ہے مہینے میں کہ 25 خاندانوں کو راشن پہنچانے کا کام بھی جاری ہے۔
ایک راشن کٹ کا خرچ جو ہے 2500 روپے ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ کے طور پر عام لوگوں سے ملاقات، روزانہ ہی گھوم کے ان کے مسائل معلوم کرنا، کیا پرابلمس ہے، ان کو صحیح راستہ بتانا، ان کو مدد فراہم کرنا، اس طرح کی ملاقاتیں بھی روزانہ کی بنیاد پہ بھی چل رہی ہیں۔ ایسے ہی فیز 2 میں کئی کام ابھی اس میں پلاننگ میں ہیں، جس کے لیے لوگوں کے وقت کی بھی ضرورت ہے، مالی تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ آپ کو اس لیے سنایا جاتا ہے کہ آپ لوگ کام والے بنیں، امت کی خدمت کے ورکر بنیں، مقصد وہ ہے، خالی سن کے جانا نہیں ہے، آپ لوگ آگے بڑھ کے بولنا ہم وقت دیں گے، بولنا، اس واسطے سناتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ جو باکسز لگے ہوئے ہیں اس میں آپ خود بھی تعاون ڈالیے، زکوٰۃ کے الگ باکس ہے اور صدقے کے الگ ہے، دوسرے عام چندے کے۔ آپ اپنے جو باہر رشتہ دار ہیں ان کا ذہن بنا کے اور رشتہ دار ان باکسز کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں، اور مل کے بھی امام صاحب سے مل کے یا اوپر ریاض ہیں یہاں ذمہ دار، آپ جو ہے تعاون کر سکتے ہیں۔ بہت لمبا چوڑا کام ہم کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی فکر ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔